اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اسے ہم نے انوار کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آدیش اوترت کیے ہیں شاید کہ تم شکشا گرہن کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ व्यभिचारिणी عورت اور व्यभिचारी مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کی بھاونا اللہ کے دھرم کے وشے میں تم کو نہ ستائے، اگر تم اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے سمے ایمان والوں کا ایک گروہ اپستھت رہے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ व्यभिचारी विवाह न करे मगर व्यभिचारिणी के साथ या बहुदेववादी औरत के साथ, और व्यभिचारिणी के साथ विवाह न करे मगर व्यभिचारी या बहुदेववादी، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت یعنی متھیا روپ لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی سویکار نہ کرو، اور وہ خود ہی گنہگار ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور سدھار کر لیں، اللہ اوشیہ ان کے لیے کشماشیل اور دیاوان ہے۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر دوشاروپن کریں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک ویکتی کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے آروپ میں سچا ہے۔ وَخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو اگر وہ اپنے آروپ میں جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ ویکتی اپنے آروپ میں جھوٹا ہے۔ الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں بار کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے آروپ میں سچا ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ تم لوگوں پر اللہ کی ادار کرپا اور اس کی دیا نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور تتو درشی ہے، تو بیویوں پر آروپ کا معاملہ تمہیں بڑی جٹلتا میں ڈال دیتا۔
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ یہ کلنک گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس گھٹنا کو اپنے لیے برائی نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس ویکتی نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جس سمے تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی سمے کیوں نہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ اسپشٹ متھیاروپن ہے۔ لو جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ لوگ اپنے آروپ کے پرماण میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب جبکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کی درشٹی میں وہی جھوٹے ہیں۔ ولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی ادار کرپا اور دیالوتا نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کے بدلے میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ إذ تقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ تنک سوچو تو اس سمے تم کیسی بھاری غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے سمبندھ میں تمہیں کوئی گیان نہ تھا۔ تم اسے ایک سادھارن بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کی درشٹی میں یہ بڑی بات تھی۔ وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات کہنی شوبھا نہیں دیتی، پاک ہے اللہ، یہ تو ایک بڑا متھیاروپ ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آگے کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تمہیں اسپشٹتہ آدیش دیتا ہے اور وہ سروگیہ ایوم تتودرشی ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں اشلیلتا پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دکھد سزا کے بھاگی ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اگر اللہ کا انوگرہ اور اس کی دیالوتا تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا کرونامئے اور دیاوان ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے بیچ پھیلائی گئی تھی بہت ہی برے پرینام دکھا دیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے لوگو،
जो ईमान लाए हो, शैतान के पद चिन्हों पर न चलो। उसका अनुसरण कोई करेगा तो वो तो उसे अश्लीलता और बुराई ही का आदेश देगा। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम में से कोई व्यक्ति पाक न हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم। तुम में से जो लोग वैभववान और सामर्थ्यवान हैं, वे इस बात की कसम न खा बैठें कि अपने नातेदार, मोहताज और अल्लाह की राह में घर बार छोड़ने वाले लोगों की मदद न करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह का गुण ये है कि वो क्षमाशील और दयावान है। जो लोग पाक दामन, बेखबर, ईमान वाली औरतों पर झूठा कलंक लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार पड़ी और उनके लिए बड़ा अजाब है। वे उस दिन को भूल ना जाएं जबकि उनकी अपनी ज़बानें और उनके अपने हाथ पांव उनकी करतूतों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर दे देगा जिसके वे योग्य हैं, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही सत्य है, सच को सच कर दिखाने वाला। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए क्षमा है और सम्मानित आजीविका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश न किया करो जब तक कि घर वालों की स्वीकृति न ले लो, और घर वालों पर सलाम न भेज लो। ये रीति तुम्हारे लिए अच्छी है, आशा है तुम इसका ध्यान रखोगे। फिर यदि वहां किसी को न पाओ तो प्रवेश न करो जब तक कि तुमको इजाजत न मिले, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए उसमें कोई हरज नहीं है
کہ ایسے گھروں میں پرویش کرو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے لابھ یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، ایمان والے پروشوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنے گپتانگوں کی رکشا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو اس کی خبر رہتی ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اے نبی، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنے گپتانگوں کی رکشا کریں اور اپنا بناؤ شرنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ شرنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: پتی، باپ، پتیوں کے باپ، اپنے بیٹے، پتیوں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی غلام، وہ ادھین مرد جو کسی اور طرح کا پریوجن نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے ابھی پریچت نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنا جو شرنگار انہوں نے چھپا رکھا ہو وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، آشا ہے کہ سفلتا پراپت کرو گے۔ انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ تم میں سے جو لوگ بے جوڑے کے یعنی اویواہت ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے انوگرہ سے ان کو دھنی کر دے گا۔ اللہ بڑی سمائی والا اور سروگیہ ہے۔ واستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جو نکاح کا اوسر نہ پائیں انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اپنائیں یہاں تک کہ اللہ اپنے انوگرہ سے انہیں دھنی کر دے۔ اور جن لوگوں پر تمہیں سوامتو کا ادھیکار پراپت ہو ان میں سے جو لکھا پڑھی کی یاچنا کریں ان سے لکھا پڑھی کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیا کے لابھوں کے لیے ویشیا ورتی پر ووش نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو ووش کرے تو اس بل پریوگ کے بعد اللہ ان کے لیے کشماشیل اور دیاوان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے اسپشٹتہ پتھ پردرشن کرنے والی آیتیں تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کے شکشا پرد اداہرن بھی ہم تمہارے سامنے پرستت کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ اپدیش ہم نے کر دیے ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا پرکاش یعنی نور ہے۔ برہمانڈ میں اس کے پرکاش کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق یعنی آلہ میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے برکت والے پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ پوروی ہو نہ پشچمی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح پرکاش پر پرکاش بڑھنے کے سبھی سادھن ایکتر ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے پرکاش کی اور جس کا چاہتا ہے پتھ پردرشن کرتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب پریچت ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ اس کے پرکاش کی اور پتھ پردرشن پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں اونچا کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کی اللہ نے اجازت دی ہے، ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ جنہیں ویاپار اور کرے وکرے اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ یعنی دان دینے سے غافل نہیں کرتا، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے اچھے سے اچھے کرموں کا بدلہ ان کو دے اور انہیں اور زیادہ اپنے انوگرہ سے پردان کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے
بے حساب دیتا ہے۔ الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اس کے وپریت جنہوں نے انکار کیا ان کے کرموں کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں مریچی کا کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھکار کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، اندھکار پر اندھکار چھایا ہوا ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ پرکاش یعنی نور نہ پردان کرے اس کے لیے پھر کوئی پرکاش نہیں۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پکشی جو پنکھ پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آسمانوں اور زمین کا راج اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی اور سب کو پلٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو دھیرے دھیرے چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو پرسپر جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک گھنا بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے ورشا کی بوندیں ٹپکتی چلی آتی ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں اونچے اٹھے ہوئے ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کی ہانی پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو چوندھیائی ہوئی کیے دیتی ہے۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک شکشا ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے ہر جیو دھاری کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی
4 टांगों पर। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہم نے اسپشٹ روپ سے ستیہ کو بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، آگے سیدھے مارگ کی اور پتھ پردرشن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے آگیا پالن سویکار کیا، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ آگیا پالن سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی اور تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ البتہ اگر حق ان کے پکش میں ہو تو رسول کے پاس بڑے آگیاکاری بن کر آ جاتے ہیں۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں کو کپٹ کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ شک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ واستوکتا یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی اور بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور آگیا کا پالن کیا۔ من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں، اور سفل وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی آگیا کا پالن کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی اوگیا سے بچیں۔ اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہارے آگیا پالن کا حال معلوم ہے، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کہو اللہ کے آگیاکاری بنو اور رسول کے آدیشادھین بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس کرتویہ کا بھار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس کرتویہ کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی آگیا کا پالن کرو گے تو خود ہی مارگ پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسپشٹ روپ سے آدیش پہنچا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور اچھے کرم کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دھرم کو مضبوط بنیادوں پر استھاپت کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کے ورتمان بھے کی دشا کو نشچنتتا سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو ساجھی نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کریں تو ایسے ہی لوگ اوگیاکاری ہیں۔ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی آگیا کا پالن کرو، امید ہے کہ تم پر دیا کی جائے گی۔ لَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں اس بھرم میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو ووش کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ضروری ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بدھیمتا کو نہیں پہنچے ہیں 3 سمیوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء یعنی راتری کی نماز کے بعد۔ یہ 3 سمے تمہارے لیے پردے کے سمے ہیں۔ اس کے بعد وہ بنا اجازت کے آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے کتھنوں کا سپشٹیکرن کرتا ہے، اور وہ سروگی اور تتودرشی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ بدھی متا کی آیو کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ سروگی اور تتودرشی ہے۔ والواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور جو عورتیں جوانی کو پار کر چکی ہوں، وواہ کی چاہت نہ رکھتی ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ بناؤ شرنگار کا پردرشن کرنے والی نہ ہوں۔ اس پر بھی وہ حیاداری ہی برتیں تو ان کے لیے اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہیں سونپی گئی ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں پرویش کیا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ اچھی دعا اللہ کی اور سے نیت کی ہوئی بڑی برکت والی اور پاک۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے، آشا ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ ایمان والے تو واستو میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی ساموہک کام کے اوسر پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بنا نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، اتہ جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو تم جسے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے معافی کی دعا کیا کرو۔ اللہ یقیناً کشما شیل اور دیاوان ہے۔ تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ مسلمانوں، اپنے بیچ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے جیسا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے آدیش کا النگھن کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں یا ان پر دکھد یاتنا نہ آ جائے۔ ساودھان رہو۔ أَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس نیتی پر بھی ہو
اللہ उसको जानता है। जिस दिन लोग उसकी ओर पलटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा कि वे क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का ज्ञान रखता है।